بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا علم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے یا رسول اللہ یہ نظام چل رہا ہے سلامت میرا کام چل رہا ہے تیرا آستا سلامت اے سارے کام ساڈے سرکار دی برکت دے نال چل رہے ہیں تیرا آستا سلامت میرا کام چل رہا ہے زندگی کا تجھ سے اور نہیں عرش و فرش پر یا رسول اللہ تیری عظمتوں کے چرچے نہیں عرش و فرش پر یا رسول اللہ تیری عظمتوں کے چرچے تب خاک بھی لحد میں یا رسول اللہ تیرا نام چل رہا ہے یہ سمجھدار لوگ میرے کلام کو سمجھ رہے ہیں اور اس کو توجہ سے سنیں یہ کسی عام شاعر کا کلام نہیں ہے یہ چراغ گولڈا کا کلام ہے یا رسول اللہ تائے خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے تیرا آسدا سلامت اور وہ برابری کا تو نے جو دیا درس آدمی
رسول اللہ جو برابری کا دیا درس تو نے آدمی کو. یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب مصر فتح ہوا تھا نا، حضرت عمر پاک چلے مدینہ پاک سے، تو کچھ سفر حضرت عمر پاک سوار ہوتے، پھر کچھ سفر غلام سوار ہوتا. جب مصر کے قریب پہنچے، شہر میں داخل ہونا تھا، باری غلام کی تھی سوار ہونے کی اور حضرت عمر پاک کی باری تھی چلنے کی. تو غلام نے ہاتھ جوڑے عرض کی، پیارے عمر آپ سواری پہ سوار ہیں، آپ آقا ہیں، ہم اب اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں جو مسلمانوں کو فتح ہوا ہے، مہربانی فرمائیں، اور میں غلام ہوں، آپ کا خادم ہوں، اے پیارے عمر کرم نوازی فرمائیں، میں چلتا ہوں. تو حضرت عمر پاک نے کیا جواب دیا؟ حضرت عمر پاک نے فرمایا کہ ابد اس بات کی اجازت نہیں دیتا، غلام سواری پر ہوگا، آقا پیدل چلے گا. اسی کو چراغ گولڑا نے بیان کیا. فرماتے ہیں وہ برابری کا تو نے جو دیا درس آدمی کو، دیا درس آدمی کو کہ غلام نہ قبر ہے تو امام چل رہا ہے، جو غلام نہ قبر ہے تو امام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستہ سلامت اور کڑی دھوپ کے سفر میں یا رسول اللہ نہیں کچھ نصیر کو غم، کڑی دھوپ کے سفر میں یا رسول اللہ نہیں کچھ نصیر کو غم. کیوں کہ تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، یا رسول اللہ تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، تیرا آسدہ سلامت. اللہ جل جلالہ وَأَمَّ نَوَالُهُ وَأَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَأَعْظَمَ شَانُهُ کی حمد و ثنا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پہ ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام حضرت اللہ و مولانا قاری صغیر احمد سعیدی صاحب امام و خطیب جامع مسجد حاضہ حفظہ اللہ تعالی و تعالی اللہ عمرہ اور تمام مومن مسلمان بھائیوں کو ناچیز کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و توفہ قبول ہو. دعا کرتا ہوں قبلہ علامہ صاحب اور آپ کی ساری ٹیم کو جنہوں نے آج کی یہ پیاری بزم سجائی یا اس بزم کے اندر دامے درہمے سخنے حصہ ملایا، تشریف لے کر آئے. ابھی واض و نصیحت سنیں گے. رب تبارک و تعالی تمام کو دین دنیا آخرت کی عزتیں اور بھلائیاں نصیب فرمائے. بلا تمہید و تمثیل میں اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے. احباب کرامی، اللہ کریم نے ہر نبی کو معجزات عطا فرمائے وقت کے تقاضوں کے مطابق. معراج کی کرانے کی ایک حکمت یہ بھی تھی، اللہ کریم نے ہر نبی کو اس نبی کے وقت کے تقاضے کے مطابق معجزات عطا فرمائے. جیسا کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے زمانے کے اندر لوہے کی کاریگری کا بڑا شہرہ تھا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا
لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے لوہا موم بن جاتا تھا۔ بولیے سبحان اللہ۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ آپ کے دور پاک کے اندر جادوگری کا بڑا شہرہ تھا، تو بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا گیا، عید کا دن تھا، میلہ سجایا گیا۔ وہاں پہ میں روایت پڑھ رہا تھا کہ 300 اونٹوں پہ جادوگر لکڑیاں لاد کر لائے اور رسیاں لے کر آئے۔ جب زمین پہ ڈالی ساری کی ساری سانپ بن گئی، اژدہا بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پہ جناب والا ڈالا تو بڑا اژدہا بن کر ساری رسیوں کو کھا گیا، سارے سانپوں کو اژدہا کو کھا گیا، اور پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر وہ عصا بن گیا۔ یعنی اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اس دور کے تقاضے کے مطابق عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے علم ازلی کے ساتھ یہ جانتا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ چاند پہ بھی پہنچ جائے گی، یہ جناب والا ستاروں پہ سیاروں پہ پہنچ جائے گی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عرش معلیٰ، پھر عرش معلیٰ سے لامکانوں تک کا سفر کرایا اور اپنے دیدار سے مشرف فرمایا کہ کوئی بندہ یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ میں تو چاند تک پہنچ گیا، میں تو سیاروں تک پہنچ گیا۔ میں اپنے نبی کو ایسا معجزہ عطا کر دوں کہ رہتی دنیا تک تا قیامت تک میرے پاک نبی علیہ السلام کے مقابلہ کرنے کا کوئی سوچ نہیں سکے۔ احباب گرامی، دوسری وجہ معراج کرانے کی، میرے پاک نبی علیہ السلام پہ مکے کے کافروں نے بڑے ظلم کے پہاڑ توڑے، اور حضرت سیدنا ابو طالب آپ کا بھی اسی سال وصال ہوا جس سال سرکار کو معراج کرایا گیا۔ حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا بھی اسی سال وصال ہوا، اور اس سال کو عام الحزن کا سال بھی، غم کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے، سہارا دینے کے لیے، اور اپنے محبوب کی خوشنودی کے لیے یہ انتظام فرمایا کہ رب نے سرکار کو اپنا نگاہ نصیب فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، 27 رجب المرجب کی رات رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیارے جبرائیل، جی رب جلیل، جنت میں سے ایک نور میرا خوراک لے کر، فرشتوں کی نوری جماعت لے کر میرے محبوب کے قدموں میں چلے جاؤ، جا کے عرض کرو، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ۔ پیارے جبرائیل، سرکار کے قدموں میں پہنچو، جا کے عرض کرو، رب تبارک و تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، رب آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی نوری جماعت لے کر سرکار کے قدموں میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ جب فرشتے جنت سے سرکار کی طرف آئے ہوں گے، جلوس نکال کر آئے ہوں گے۔ احباب گرامی، یہ دنیا کا اصول ہے، سیاسی اگر کسی لیڈر کا جناب والا جلسہ ہو، جلوس ہو، نعرے اس سیاسی کے لگائے جاتے ہیں۔ اگر کسی مذہبی جناب والا رہنما کا جلسہ ہو، نعرے اس مذہبی رہنما کے لگائے جاتے ہیں۔ جب فرشتوں نے جلوس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکالا ہوگا، سرکار کی آمد کے لیے نکالا ہوگا، فرشتوں نے بھی وہی نعرے لگائے ہوں گے جو نعرے بریلی کے غیرت مند امام نے، تو تاجدار بریلی نے بریلی کی دھرتی پہ بیٹھ کر لگائے تھے۔ فرشتے بھی کہتے ہوں گے، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء صرف اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سرکار کی بارگاہ میں فرشتوں کی نوری جماعت پہنچتی ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام آپ آرام فرمانے،
دو روایات ملتی ہیں. ایک روایت کے مطابق مدینے کے تاجدار حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کشانہ اقدس پہ آرام فرماتے. دوسری روایت کے مطابق سرکار حضرت کعبہ کے اندر آرام فرماتے. علماء تطبیق یوں بیان کرتے ہیں کہ سرکار پہلے حضرت ام ہانی کے گھر حضرت ام ہانی کے گھر تشریف فرماتے. حضرت جبریل امین نے سرکار کو جگایا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ ناز کے ساتھ پھر جناب والا بیت اللہ شریف کے قریب جا کر حدیم کے اندر سرکار پھر سو گئے. حضرت جبریل امین نے سرکار کو پھر جگایا. سرکار کو کس طرح جگایا؟ اب آپ گرامی بڑی معروف روایت ہے کہ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے. حضرت جبریل امین اپنے نورانی لب سرکار کے قدموں پہ رکھتے ہیں. سرکار کو جگا کے عرض کرتے ہیں ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ. پنجابی دے عاشق نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی, ذوق ہوئے تے سنا دے. پنجابی دا عاشق بولا فرماندے نے عرض کی جبریل تلیاں چوم کے چلو آ کر رب دا پیغام آیا ہے. عرض کی جبریل تلیاں چوم کے چلو آ کر رب دا پیغام آ گیا ہے. سواری دلائے کہ براق آیا تے باغا پڑھن لئی غلام آ گیا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سواری پہ سوار ہوئے. مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے. میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مررت بقبر موسیٰ وهو قائم يصلي في قبره. سرکار فرماتے ہیں میرا گزر ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے, تو موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. میں پوچھتا ہوں ملا جی, تو کہتا ہے کہ سرکار مدینے سے کیسے دیکھتے ہیں؟ آگے ہزاروں پہاڑ ہیں, دیواریں ہیں. میں کہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام آپ قبر مبارک کے اندر منو مٹی کے نیچے ہے, رات کا اندھیرا ہے, اتنی تیز سواری چل رہی ہے, جہاں پہ نگاہ جاتی ہے سواری کا قدم جاتا ہے. سرکار نے نگاہ نبوت سے دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا, رات کے پچھلے پیر کے اندر موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. اس حدیث کا ایک تو ترجمہ یہ ہے. دوسرا ترجمہ یہ بھی اس حدیث پاک کا ہو سکتا ہے صلی یصلی صلاۃً بھی اس کا مصدر آتا ہے, صلی یصلی تسلیۃً بھی آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر کھڑے ہو کر سرکار پہ درود پڑھ رہے تھے. میرے پاک نبی علیہ السلام. اچھا, پتہ چلا اس مسلم شریف کی حدیث پاک سے کہ اللہ کے نبی مر کر مٹی نہیں ہو جاتے, اللہ کا نبی قبر کے اندر زندہ اور سلامت ہو. ایسا کہ دوسری حدیث پاک میں آیا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَبِيٌّ لَّا حَيٌّ يُرْزَقُ بِهِ. فرمایا اللہ کا نبی قبر کے اندر زندہ ہوتا ہے, رب اپنے نبی کو رزق بھی عطا فرماتا ہے. میرے پاک نبی علیہ السلام مسجد اقصی میں پہنچے. پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. سرکار مسجد اقصی میں پہنچے, سرکار سواری سے اترے. حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ نے سرکار کی سواری کو ایک پتھر کے ساتھ باندھ دیا. اچھا, آج جو مولوی کہتے ہیں کہ حضرت جبریل امین استاد ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے, میں پوچھنا چاہتا ہوں حدیث میں دکھاؤں گا. جب سرکار سرکاری پہ سوار ہوئے تو لجامیں کس نے پکڑی ہوئی تھی؟ وہ لگامیں حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے پکڑی ہوئی تھی. اور جب سرکار سواری سے اترے مسجد اقصی کے اندر
تو تب سرکار کی سواری کو کس نے باندھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ اور کبھی استاد بھی شاگردوں کی سواریوں کو باندھتا ہے اور استاد بھی لگاموں کو پکڑتا ہے؟ نہیں، یہ جو ادنا ہوتا ہے وہ اعلیٰ کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ پتہ چلا جبریل امین بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد نہیں ہے، سرکار کے خادم ہیں۔ بولیے یار سبحان اللہ۔ بات میں کر رہا ہوں، دلیل میں پیش کروں گا۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ نے سواری کو باندھا ایک پتھر کے ساتھ، اور اس پتھر کے اندر سوراخ نہیں تھا۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، میں یہ اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ دراصل یہ پورا ایک واقعہ موجود ہے۔ اس پتھر کے اندر سوراخ نہیں تھا جس پتھر کے ساتھ باندھا، حضرت جبرائیل امین نے اپنی نورانی انگل کے ساتھ اس پتھر کے اندر سوراخ کیا اور پھر سرکار کی سواری کو باندھ دیا ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام مسجد پاک کے اندر جب تشریف لے گئے، روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، کون ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے بڑا لباس یعنی بڑا جبہ، عزت والا حلہ رب تبارک و تعالی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے گا۔ سب سے بڑا جبہ آپ نے پہنا ہوگا وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ آپ مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک اور نبی بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں میں اس حال میں مسجد اقصی میں داخل ہوا، لیکن جب صفیں درست کروائی گئی تو حضرت جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑ کر مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ مصلی امامت پہ حضرت جبریل امین نے کھڑا کر دیا ہے۔ اب تمام نبی پیچھے ہے، مدینے کے تاجدار آگے ہیں، تمام نبی مقتدی ہے، سرکار مقتدا ہے۔ اس لیے تو بریلی کے غیرت مند امام بولے فرماتے ہیں سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، ملک کونین میں تاجدار انبیاء، ملک کونین میں تاجدار انبیاء، ملک کونین میں تاجدار انبیاء، تاجداروں کا آقا ہمارا تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاس نبی علیہ السلام آپ نے نماز پڑھائی، تمام انبیاء نے سرکار کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد تمام انبیاء نے خطبے ارشاد فرمائے، حتیٰ کہ میرے پاس نبی علیہ السلام آپ کی باری آئی، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی جعلنی رحمۃ للعالمین۔ میں تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے تمام کائنات کے لیے، عالمین کے لیے اس نے رحمت بنا کر مجھے مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احباب گرامی، میرے پاک نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد سرکار نے ملاقات فرمائی تمام انبیاء کے ساتھ، اور اللہ کریم نے جو وعدہ فرمایا تھا نا تمام انبیاء کے ساتھ کہ میں اپنا نبی اور ایک رسول ایسا بھیجوں گا جو سب سے آخر میں آئے گا، تم نے اس پہ ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے، یہ وہ وعدہ تھا جس کی مسجد اقصی میں تکمیل ہو گئی۔ احباب گرامی، میرے پاک نبی علیہ السلام ملاقات کر کے جب اپنی سواری پہ سوار ہوئے تو جناب والا آسمان سارا اللہ کریم نے سجا دیا تھا، دلہن سے بھی زیادہ آسمان سجا ہوا ہے کہ آج نبی رحمت کی آمد ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ زمین بھی دیکھ رہی ہے کہ سرکار آج مجھے جدائی دے کے سرکار کہاں جا رہے ہیں، تو پھر چرانے بولنا پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ آپ نے قلم اٹھایا، آپ فرماتے ہیں چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے
جو بزرگوں کا کلام ہوتا ہے اس میں وزن ہوتا ہے، آپ لوگ سمجھ نہیں سکتے، اس میں بہت بڑا وزن ہے کہ چاند تارے بھی کیا دیکھتے رہ گئے، مطلب کیا ہے؟ وہ چاند جانتا ہے میری روشنی سے پوری کائنات چمک جاتی ہے، ستارے جانتے ہیں ہماری روشنی زمین تک پہنچتی ہے، لیکن آج وہ چاند آ رہا ہے جس کی روشنی کے سامنے ہماری روشنی بھی موت پڑ گئی ہے۔ اس لیے چراغ گولا فرماتے ہیں چاند تارے بھی کیا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے بھی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو عرض و سامان دیکھتے رہ گئے، ان کو عرض و سامان دیکھتے رہ گئے، اور وہ گئے عرش پر اور روح کھلونی، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، مل کر پڑھیں سدرۃ المنتہا دیکھتے، اور وہ امامت کی شب وہ صفے انبیاء مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے، مقتدی مقتدا دیکھتے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ احباب گرامی، میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سواری پہ سوار ہوئے، سرکار جب پہلے آسمان پہ پہنچے، پہلے آسمان پہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی دائیں جانب بھی کچھ لوگ ہیں، بائیں جانب بھی کچھ، دائیں جانب بھی کچھ لوگ، بائیں جانب بھی کچھ لوگ، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب دائیں جانب دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، جب بائیں جانب دیکھتے ہیں غمگین ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ سرکار نے پوچھا کہ اے پیارے آدم یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یہ بھی میری اولاد ہے، یہ بھی میری اولاد ہے، یہ جنتی ہے، ان کو دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، یہ میری اولاد جہنمی ہے، ان کو دیکھتا ہوں تو وہ اولاد کی محبت غالب آتی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو دیکھیں نا، یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی اپنی اولاد سے محبت ہے، سرکار کی کتنی محبت ہے یار اپنے امتی کے ساتھ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اپنی امت کے لیے دعا کرتے رہے، قربان جاؤں جب سرکار کو لحد میں رکھا گیا، قبر شریف میں رکھا گیا، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ فرماتے ہیں جب سارے لوگ لحد مبارک سے نکل آئے، میں آخر میں سرکار کو دیکھ رہا تھا، سرکار کے لب مبارک قبر مبارک کے اندر ہل رہے تھے، میں نے اپنا کان سرکار کے لبوں کے قریب کیا تو آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ دیکھیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی تو زندگی سرکار قبر مبارک کے اندر بھی اپنے امتی کی فکر میں ہیں، اور قبر مبارک کے اندر بھی سرکار اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ آج امتی کی مرضی ہے کہ سرکار کی سنت کو چہرے پہ سجا لے یا سرکار کی امت کو موڑ کر گندی نالیوں کے اندر ڈال دے، یہ امتی کی مرضی ہے، اور سرکار کے دل پاک کے وہ ٹکڑے ٹکڑے کرتا رہے، سرکار کا دل دکھاتا رہے سرکار کی سنتوں کو شہید کر کر کے۔ نہیں میرے دوستو، سرکار کی سنتوں کو شہید نہیں کرنا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پہ عمل کر کے ہم نے سرکار کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب میری امت کے
नेक अमाल मुझ तक पहुंचते हैं, मेरी आंखें ठंडी होती हैं। जब मेरी उम्मत के बद अमाल, बुरे अमाल मुझ तक पहुंचते हैं, मैं इनके लिए इस्तिग़फ़ार करता हूं। तेरा हक बनता है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी सुन्नतों पे अमल कर कि मदीने के ताजदार अपनी नहज मुबारक के अंदर तुझ पे खुश हो। अब आगे गिरामी, मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम पहले आसमान पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात हुई। ज़ौक़ है ना, बोलिए सुभान अल्लाह। पहले आसमान पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात हुई। दूसरे आसमान पे जनाब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत याहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ, चौथे आसमान पे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें आसमान पे हजरत हारून अलैहिस्सलाम। जब छठे आसमान पे पहुंचे, छठे आसमान पे हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात। छठे आसमान पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जब मुलाकात हुई और सरकार मूसा अलैहिस्सलाम को मिलकर आगे जाने लगे तो मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, प्यारे मूसा, आंखों में आंसू क्यों है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, इसलिए कि अल्लाह के महबूब आप सबसे आखिर पे आए हैं। अल्लाह ने उम्मत बड़ी भी आपको अता फरमाई है और जन्नत के अंदर भी कसरत या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत भी होगी, इसलिए मेरी आंखों में आंसू हैं। अब आगे गिरामी, यहां पे एक अकीदे की बात भी समाप्त फरमा लें। जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही मुस्लिम शरीफ के हदीस के मुताबिक सरकार कब्र मुबारक से गुजरे तो मूसा अलैहिस्सलाम खड़े होकर कब्र के अंदर मौजूद है। तवज्जो फरमाए, मूसा अलैहिस्सलाम कब्र के अंदर मौजूद है, खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं मारूफ तर्जुमे के मुताबिक, या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सरकार पे दुरूद पढ़ रहे हैं दूसरे तर्जुमे के मुताबिक, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मस्जिद अक़सा में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज भी पढ़ रहे हैं। सरकार जब छठे आसमान पे पहुंचते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम छठे आसमान पे भी मौजूद है। पता चला अल्लाह का नबी जब चाहता है, जहां चाहता है, फौरन अल्लाह का नबी तशरीफ ले जाता है। अच्छा, ये तो हार है सरकार के मुक्तदी की, मुक्तदा का आलम क्या होगा? ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा? ये तो सरकार के मुक्तदी है, ये तो सरकार से सल्लल्लाहु के पीछे नमाज पढ़ने वाले हैं जो इमामुल अंबिया है, फिर इमाम का आलम क्या होगा? इसीलिए हम कहते हैं कि सरकार से सल्लल्लाहु जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं, मदीने के ताजदार अपने गुलामों को अपनी ज़ियारत से नवाज देते हैं। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम सातवें आसमान पे पहुंचे तो प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के साथ। आपने सरकार को वेलकम कहा, फिर मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा हजरत जिब्रील अमीन ने, और हजरत जिब्रील अमीन बैतुल मामूर में सरकार को ले गए। बैतुल मामूर ये फरिश्तों का किबला है, 70,000 फरिश्ते इसके अंदर एक दिन के अंदर जनाबे वाला इबादत करते हैं, और जो एक बार इसमें दाखिल हो जाते हैं वो क़यामत तक दोबारा दाखिल नहीं हो सकेंगे। हजरत जिब्रील अमीन ले गए हजरत जनाबे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मामूर के अंदर, तो हजरत जिब्रील अमीन ने अजान दी और फरिश्ते सारे अजान सुन रहे थे। अब फरिश्ते ये कह रहे होंगे कि नमाज हमें हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पढ़ाएंगे जो फरिश्तों के इमाम है, फरिश्तों के मुक्तदा है, और सबसे अल्लाह ने बुलंद मर्तबा आपको अता फरमाया है फरिश्तों में से। तो जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपने अजान मुकम्मल फरमाई, सफ़ें दुरुस्त हो गई फरिश्तों की, हजरत जिब्रील अमीन ने सरकार का हाथ पकड़कर मुसल्ले पे खड़ा कर दिया और मदीने के ताजदार ने फरिश्तों को भी नमाज बनाई है। अल्लाह के महबूब अंबिया के भी इमाम है, फरिश्तों के भी इमाम है। मैं कहता हूं मुल्ला, तू कहता है कि जिब्रील सरकार का उस्ताद है, जिब्रील उस्ताद नहीं है, जनाबे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मुसल्ले पे खड़ा करके सरकार के पीछे नमाज पढ़ के बता दिया कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया के भी इमाम है, फरिश्तों के भी इमाम। फिर मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे। जब सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे, हजरत जिब्रील अमीन ने जनाबे वाला अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, इससे आगे अगर एक
پورا بھی چلا گیا یا ایک بال بھی چلا گیا میرے پر راکھ ہو کر چل جائیں گے۔ اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ یہاں پہ صوفیاء ایک بات کرتے ہیں۔ کون کرتے ہیں؟ صوفیاء ایک بات کرتے ہیں۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ اگر حضرت جبریل امین اس دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو چمٹ جاتے، سرکار کے ساتھ چلے جاتے، تو رب کا دیدار جبریل کو بھی نصیب ہو جانا تھا۔ لیکن لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے نوری فرشتے رب کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، رب کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ تو جہاں پہ آپ کی حد آئی آپ بھی رک گئے، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رف رف نامی سواری کا اہتمام کیا گیا۔ سرکار اس رف رف پہ سوار ہوئے اور سرکار سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، بڑی پیاری بات، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ سدرۃ المنتہا تک تو جبریل امین گئے، سدرۃ المنتہا سے آگے سرکار عرش معلیٰ پہ پہنچے۔ جب عرش پہ پہنچے نا سرکار، تو سرکار عرش پہ بیٹھے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ روایت پیش کر رہا ہوں، امام کسترانی رحمت اللہ علیہ نے المواہب اللدنیہ شریف جو ہے تو سیرت کی کتاب لیکن لکھی محدثین کی طرز پہ گئی ہے، المواہب اللدنیہ کے اندر روایت نقل کرتے ہیں کہ عرش نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو پکڑ لیا۔ جب سرکار عرش سے اٹھے نا تو عرش نے کپڑوں کو پکڑ لیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی، دیکھا کہ عرش نے کپڑوں کو پکڑا ہوا ہے۔ سرکار نے فرمایا عرش کیا ہوا کہ تو نے بھی کپڑوں کو پکڑا ہوا ہے؟ عرش عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جب اللہ کریم نے مجھے پیدا کیا تھا، مجھے بنایا تھا، پانی پہ بنایا تھا، اللہ کریم نے لا الہ الا اللہ جب لکھا مجھ پہ کب کبھی تعریف ہو گئی اللہ کے جلال اور خوف کی وجہ سے۔ یا رسول اللہ جب اللہ کریم نے محمد الرسول اللہ لکھا وَسَاكَنَ فِي قَلْبِي، اللہ نے مجھے سکون عطا فرما دیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے نام کے ساتھ مجھے سکون ملا ہے۔ آپ جب توجہ فرمائیں گے اللہ کتنا سکون عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار یہ عرش پہ نہیں بلکہ عرش سے بھی اوپر جہاں اللہ نے چاہا لا مکانوں کے اپنے رب کے ساتھ ملاقات فرمائی۔ اعلیٰ حضرت کا شعر اور میرا بیان ختم۔ بریلی کے غیرت مند امام اعلیٰ حضرت عظیم القدر مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے، وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے، وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے۔ یہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔